السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ سنایا جاتا ہے اور اس فیصلے کی نسبت سے یہ بتایا جاتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمیں یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ علماء کرام یا علماء کرائم اس معاملے پر خاموش رہے، کیونکہ اس مسئلے کے اندر نہ تو کوئی فرقہ واریت جڑ رہی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ آ رہا تھا، یا پھر وہ ہمارے علماء کی اکثریت اس وقت صرف اور صرف رفع دین، آمین، شب برات، شب معراج ان مسائل میں الجھی ہوئی ہے، جبکہ پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے معروف ہے، اس کے اندر ایسے غیر شرعی فیصلے سنائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی سڑکوں پر نہیں آ رہا، کوئی حرمت رسول کے اوپر یا حرمت دین کے اوپر نہیں سامنے آ رہا۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس مسئلے کے اوپر کچھ ریکارڈنگ کروائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے کس لحاظ سے یہ فیصلہ غیر قانونی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر فطری بھی ہے۔ تو اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ پہلے تو آپ دیکھیے کہ یہ جو پٹیشن دائر کی گئی ایک عورت کی طرف سے اپنی بچی کے خلاف اور اس شخص کے خلاف جس نے اس سے نکاح کیا تھا، اس کے خلاف ممتاز بی بی نے غالباً ایک مقدمہ درج کروایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا ہے، جس کا نام سویرا فلک بتایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر تقریباً مئی 2021 میں یہ پٹیشن دائر ہوتی ہے اور فیصلہ تقریباً مارچ کے آغاز میں یا فروری کے آخر میں آتا ہے 2022 میں۔ یعنی آپ یہ سوچیں مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، تقریباً 10 مہینے کے قریب جا کے اس پٹیشن کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے قانون کا حال ہے۔ ہم اس کی کچھ کلپنگز یا کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کی اسکرین پر بھی لگا رہے ہیں۔ تو یہ جناب فیصلہ ہوتا ہے فروری کے آخر میں یا مارچ کی پہلی یا دوسری تاریخ کو۔ فیصلہ کیا آتا ہے کہ جناب اس لڑکی کو سپرد کر دیا جائے والدین کے، اور اس دوران اس کو دارالامان میں رکھا ہوا تھا، اور آرڈر بھی کیا گیا کہ جناب SHO گولڑا جو ہیں وہ اس لڑکی کو دارالامان سے لے کے والدین کی تحویل میں دے دیں۔ اب یہاں پر ایک چیز رک کے سمجھ لیجئے کہ دارالامان کے اندر پچھلے دنوں کیسے کیسے واقعات جو ہیں وہ نقل ہوئے، نیوز کے اندر آئے کہ کس کس دارالامان میں لڑکیوں کو کس کس آفیسر کہاں پہ سپلائی کیا جاتا رہا۔ جس نے یہ خبر بریک کی اس کو بھی فارغ کر دیا گیا وہاں سے، یعنی جو وہاں کی ہیڈ تھی عورت۔ یعنی یہ حال ہے دارالامان کا، اور یہ حال ہے ہماری کورٹس کا کہ مقدمہ اتنی تاخیر سے اس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے اور اتنا غیر شرعی اور غیر فطری سنایا جاتا ہے، اور اس دوران اس کو کسٹڈی میں دارالامان میں رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا عرصہ آپ کسی کی اس اسپیشل نیڈ کو روک سکتے ہیں جو نکاح کے ذریعے سے اس نے پورا کرنے کی کوشش کی یا اس تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کی؟ تو یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک فطری فقدان ہے، عدلیہ کی طرف سے بھی اور دیگر اداروں کی طرف سے بھی۔ تو خیر فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی جو شادی ہے وہ غیر قانونی ہوگی۔ اس لڑکی کی عمر، سویرا کی عمر چونکہ 16 سال تھی جس وقت وہ نکاح کرتی ہے۔ حالانکہ انڈر سیکشن 4 1929 چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ کے مطابق، ٹھیک ہے، اس کے مطابق عورت یا لڑکی کی عمر 16 سال جو ہے اگر وہ اس سے کم نہیں ہے تو وہ چائلڈ میرج میں نہیں آتی، وہ قانونی ہے اس کی شادی کرنا۔ اسی طرح مرد کی 18 سال اس ایکٹ کے مطابق جو گوروں کا چلا ہوا آ رہا ہے، پاکستان میں بھی بہت سے قوانین گوروں کے زمانے کے چلے آ رہے ہیں، تو اس کے مطابق جناب وہ شادی کر سکتی تھی لڑکی۔ لیکن اس کو بائی پاس کرتے ہوئے، بلکہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ اور دیگر لیگل اداروں کی طرف ریفر کرتے ہوئے جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا
کہ لڑکی کو اس کے والدین کی طرف واپس لوٹا دیا جائے اور یہ جناب غیر قانونی ہو گیا یہ نکاح۔ تو بہرحال اس کے اوپر اس وقت علماء کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، اس لڑکی کے مسئلے پہ سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے جج نے یہ والا فیصلہ دے دیا۔ حالانکہ فقہ حنفی کے جو قوانین مسلم لا ایکٹ کے اندر یا آئلی قوانین کے اندر یا میرج ایکٹ کے اندر ہیں، اس کے مطابق کہیں پہ 15 سال لڑکی کی عمر ہے، کہیں 17 سال عمر ہے، کہیں 16 سال۔ اس لحاظ سے یعنی فقہ حنفی جو کہ بڑی فقہ ہے پاکستان کے اندر یا مسلم دنیا کے اندر، وہ بھی اس مسئلے پہ عدالت کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی حنفی علماء اس لڑکی کی پروٹیکشن کے لیے یا اس کیس کی پیروی کے دوران علماء بھی سامنے نہیں آئے کہ کسی طریقے سے جج صاحب کو ہی یہ جہالت سے علم کی طرف کا کوئی سفر دکھاتے کہ اس طرح سے نہیں ہے، نہ ہی علماء کی طرف سے وہ روایات سامنے لائی گئی عوام کے لیے کہ جس کے اندر یہ پتہ چلتا کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور اپنے آپ کو نبی علیہ السلام سے نکاح کے لیے پیش کرتی ہے، نبی علیہ السلام اس کو نہیں قبول کرتے، لیکن بہرحال دوسرے صحابی سے ان کا نکاح جو ہے اس کی سبیل پیدا کر دی جاتی ہے۔ وہ روایت بھی ہم آپ کی اسکرین پر لگائے دیتے ہیں۔ یعنی نکاح اتنا آسان عمل تھا کہ کوئی بھی جج کے پاس یا کوئی بھی اپنے حاکم کے پاس جا کر بغیر کسی ولی کی اجازت کے، کیونکہ وہ روایت بھی ہم لگا دیتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ آپ کا حاکم یا جج یا قاضی بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی اجازت نبی علیہ السلام کے دور سے ہمیں مل جاتی ہے۔ تو ایک لڑکی جب جج کے سامنے جاتی ہے اور جج ہی بغیر کسی اس کے مسئلے کے اس کا نکاح کینسل کر دے یا وائڈ کر دے یا نل کر دے یا روک دے یا اس میں ٹائم بار لگا دے یا اس کے اوپر سمجھ لے اسٹے آرڈر دے دے، تو اتنا عرصہ وہ لڑکی کیا کرے گی؟ آپ خود سوچ لیجئے۔ اول تو یہاں پر والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح والدین کو سر بازار رسوا نہ کریں، کورٹ اور کچہری کے اندر نہ پھنسائیں، اور والدین کی بھی ٹریننگ اور ان کی ذہنی نشوونما کی ضرورت ہے کہ جب ایک بچہ بالغ ہو چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اور آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ ان کے سرکمسٹانسز ڈیلی بیسس پہ دن اور رات دیکھ رہے ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نکاح کی، لیکن آپ ان کے اوپر کہیں پہ جہیز اور کہیں پہ کسی چیز، کہیں پہ جاب اور کہیں بزنس، ان چیزوں کو لاد کر ان کو نکاح سے روک رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے بدکاریوں کے رستے کھول رہے ہیں، کہیں ایجوکیشن کے نام پر، کہیں کیریئر کے نام پر۔ انہوں نے اپنی نیڈ پوری کر لینی ہے اور اس کے گناہ میں والدین بھی حصہ دار بنیں گے۔ بہت سے علماء نے توجہ دلائی لیکن کوئی والدین کے سر میں جوں نہیں رنگی۔ تو اس لیے اب والدین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ان کے نکاح میں، ان کی میرج میں، ان کے تعلقات کو حلال میں کنورٹ کرنے کے لیے ان کی شادیاں جلد از جلد کریں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک لڑکی جا رہی ہے اسکول میں، کالج میں، اور اس کی نکاح ہو گیا ہوا ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گی؟ مرد کی شادی ہو گئی ہے، یعنی اس کو ہم منیمائز کر دیں گے، ختم تو وہ چیز ہم نہیں کر سکتے لیکن منیمائز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک لڑکا اور لڑکی جا رہے ہیں کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، دونوں شادی شدہ ہیں، تو وہ آپ کے خیال میں کتنا زبردست ایک معاشرہ تعمیر ہوگا کہ ایک طرف لڑکیاں ہیں، دوسری طرف لڑکے ہیں، اور ان کی کثرت شادی شدہ ہے یا نکاح والی ہے اور بلوغت کی عمر کو کراس کر چکے ہیں، تو آپ کس طریقے سے اس کو ریسٹرین کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہماری عدلیہ کو، ہمارے علماء کو، ہماری عوام کو یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس طرح کے غیر شرعی جو ہے وہ مقدمات کے فیصلے سنائے، جس کے اندر ہندو لڑکی نے مسلمان ہو کے شادی کر لی تو اس کو بھی ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی۔ بھائی آپ کتنی دیر ریسٹرکٹ کر لیں گے؟ 1 سال 2 سال نہیں، ہم اس کے اوپر چور دروازے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ چور دروازے ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، لوگ جائیں گے اور جا کے اپنے آئی ڈی کارڈ میں اپنی عمر بڑھوا لیں گے کسی طریقے سے، آپ کہاں سے کس چیز کو روکیں گے؟ تو اس لیے اس مسئلے کے اوپر جذباتی ہو کے یا سیکولر ہو کے سوچنے کی بجائے اس کے اوپر دینی نقطہ نظر سے، معاشرتی نقطہ نظر سے، اور اس کے علاوہ فطری باڈی کی فزیکل نیڈز کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے،
اور ججز کو اس مسئلے کو شرعی کورٹ کی طرف، شرعی عدالتوں کی طرف ریفر کرنے کی ضرورت تھی تاکہ اس مسئلے کو پورے طریقے سے اسٹڈی کر کے اس کے اوپر شرعی فیصلہ صادر کیا جاتا۔ تو اللہ سے دعا ہے ہماری عدلیہ کو، عوام کو، علماء کو اور ہم سب کو اس مسئلے میں سمجھنے والا اور ہدایت حاصل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔